زندہ باد. میں نے کہا جیم سے بول رہے ہو؟ کیا تلفظات ہے نا. غوث اعظم. اچھا ایک مدرسے کے صدر صاحب تھے بیچارے, ہم نے پوچھا حضرت حروف حلقی بتاؤ ذرا کتنے, بولے دیکھ کے بتائیں گے. کمال ہے یار. میں نے کہا سب چھوڑ دیجیے, حروف تہجی بتا دو کتنے. ایسا ایسا آج حل پڑا ہے کہ پوچھیے نہیں. اللہ رحم فرمائے. قابل ہونی چاہیے. مولانا جابر جیسے امام رکھیے, قابل لوگ رکھیے. قابل امام ہوگا تو حدیث و قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں بتائے گا, اور جاہل ہوگا تو اجڑ باتیں بتائے گا سب. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک پیر ہوتا پتھر پیر, ایک پیر ہوتا لکڑ پیر. پتھر پیر پانی میں ڈالو گے گڑم ڈوب جائے گا, نہ خود کو پار کرے گا نہ جسات میں بیٹھ کے جائے گا, اسے بھی ڈوبو گے. اور ایک ہوتا لکڑ پیر, پانی میں ڈال دو خود بھی تیر کے پار ہو جائے گی, جو بیٹھے گا اسے بھی لے جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم صاحب نے سفر کیا, بغداد میں آ گئے. کہاں آئے؟ جیسے ہی بغداد میں آئے, کس کے چرچے سنے تھے؟ 11ویں والے پیر کے. ہائے ہائے کیا سنا, بڑی کرامتیں ہیں, بڑا تقویٰ ہے, بڑی پرہیزگاری ہے, علامہ صاحب بڑا علم ہے. آئے بغداد میں, دیکھو ادھر دیکھو. پوچھا کہاں ہے حضرت؟ بولے بغداد کی جامع مسجد میں ملیں گے یا مدرسے میں ملیں گے. عالم صاحب نے رک کیا, ادھر گئے. اب دیکھیں میری طرف دیکھ کے جب بات سمجھ میں آئے گی, آپ میری طرف دیکھیں. عالم صاحب مسجد میں آئے, کیا دیکھا؟ بیٹیا جاؤ جاؤ بیٹے, زویا چلے جاؤ تم. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. قسم خدا کی جن کے بیٹیاں ہیں نا وہ نصیبے والے ہیں یار. بیٹی کو سسرال میں پتہ چل جائے نا میرا باپ بیمار ہے, دعا کرتی ہے اللہ پر دے دے, میں اڑ کے اپنے باپ کے چہرے کو جا کر دیکھ لوں. بھائیوں جن کی بہنیں مبارکباد کے قابل ہیں. ایک بہن ایسی ہوتی ہے جو بغیر لالچ کے پیار کرتی ہے, ایک ماں ایسی ہوتی ہے جو بغیر لالچ کے پیار کرتی ہے. اس لیے اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. وقت ہوتا تو بتاتا سرکار نے اپنی رضائی بہن سے کتنا نوازا تھا اور کتنا پیار کیا تھا. مگر اگلی بات سن لو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. عالم صاحب آ گئے, شفیع بھائی آئے. سرکار غوث اعظم کو دیکھا, مٹی کا لوٹا ہاتھ میں ہے. کیا ہے؟ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, وضو خانے پہ بیٹھے ہیں. عالم صاحب گیٹ سے داخل ہوئے, اور جیسے پیچھے سے داخل ہوئے تو عالم صاحب ادھر, سرکار غوث اعظم کا ادھر کی طرف منہ, یعنی آگے کی طرف منہ. عالم صاحب پیچھے سے آئے, ادھر پلیز پلیز ادھر دیکھیں تھوڑی دیر. عالم صاحب گیٹ سے داخل ہوئے. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے, وضو کی تیاری, کہیں جا تو نہیں رہے, 1 نمبر 2 نمبر کی حاجت تو نہیں ہے. یہ بھی ہو جاتا کبھی کبھی. دیکھو ہم جلالی مولوی تو ہے نہیں. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے جلالی, اور بیچ میں سے ایک بندہ کھڑا بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر چلے اٹھ کے, مولانا صاحب کو پھر جلال آ گیا. بیٹھے گا نہیں, بیٹھ گیا. تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد, وہ 10 منٹ کے بعد پھر سرکار مولانا تھے بھی جلالی, بیٹھ گیا. تقریر مکمل, دعا بھی ہو گئی, سارے تبرک بڑھ گئے. وہ ادھر ہی, مولانا صاحب اتر کے جب نیچے کی طرف کو گئے تو وہ ادھر ہی بیٹھے. کہا بیٹے آپ کیوں بیٹھے ہو؟ بیچ تقریر میں بہت جلدی جا رہے تھے. بولے حضرت خیریت اسی میں ہے کہ اپنے روم پہ چلے جاؤ, ہم جس لیے جا رہے تھے سب ادھر ہی ہو گیا, بعد میں آئیں گے. تو دیکھو بھی ہم پریشان کرنے تو آئے نہیں ہیں آپ کو. اچھا لگ رہا آپ لوگوں کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں لبیک یا رسول اللہ. یار مولانا جابر کتنا سونا مجمع ہے یار, آپ کی تربیت ہے. اللہ خوش رکھے ان کو, جب تک رکھیے جب تک یہ بڈھے نہ ہو جائیں. جانا مت دیجیے, بالکل قابل امام ہے. امام اچھا ہوتا تو مقتدی بھی اچھے ہو جاتے ہیں. بیٹھ. عالم صاحب آئے. خطیب کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ رکھتا ہے جو 12 بجے نہیں بلکہ 3 بجے بھی لبوں پہ مسکراہٹ لا دیتا ہے. یہ خطابت کا اپنا ایک ہنر ہوتا ہے. ہم سردی کے موسم میں 4 بجے تقریر کرنے بیٹھے, مگر منظر 9 بجے کا بنا دیا ہے. تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب ہمارے بزرگ بیٹھے, ہمیں اپنے بزرگوں کو زیادہ خیال ہے. جو 70 سال کی عمر والے بیٹھے ہیں وہ مبارکباد کے قابل ہے. اور اسی ضمن میں ایک بات سن لو, اسی ضمن میں جن کے سفید داڑھی ہے نا, ان سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. اللہ ان کی سفیدی کو دیکھ کے دعائیں رد نہیں کرتا, ٹالتا نہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی سفیدی کو دیکھ کے میری رحمت کو حیا آتی ہے, جو یہ دعا کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں. تو اس لیے اپنے بزرگوں سے دعائیں کیا کرو. جو پڑوس کے دادا جی ہوں,
اپنے قبیلے کے کوئی دادا ہوں بابا ہوں کوئی بھی ہوں ان سے دعائیں کرایا کرو. چلتے ہیں. موٹے گڑبڑ کر رہا بیٹھ آرام سے سنو. سرکار غوث اعظم کیا کر رہے ہیں؟ منہ کدھر ہے؟ آگے کی طرف. عالم صاحب دیکھو کینچ کریں میرے جملے کو. عالم صاحب آئے گیٹ سے. عالم صاحب نے دیکھا کہ حضرت وضو فرما رہے ہیں, ٹھہر گئے. اور جاہل ہوتا حضرت جی السلام علیکم. غلط تو نہ کہہ رہے ہم؟ وضو نہیں کرنے دیتا. عالم ہوتا ٹھہر گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. وضو کریں گے میں سلام دعا کر لوں گا. مگر سرکار غوث اعظم نے یہیں سے امتحان شروع کر دیا. وہ نہیں دیکھا تم نے کہ ایسے دیکھ رہا ہوں, سنا ہوگا نا, ایسے دیکھ رہا ہوں رائی کا دانہ. اچھا ایک بات اور بتائیں, بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے وسیم بھائی یہ نہیں کہا تھا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پہ. اچھا کہا بغداد میں ہندوستان والوں نے بھی گردنیں جھکا لی, کہا بغداد میں فرانس والوں نے بھی گردنیں جھکا لی, دنیا کے جس ملک میں اللہ کے ولی تھے سب نے گردنیں جھکا لی. اور بڑا جملہ کہہ دوں, جو انتقال کر گئے تھے اپنے مزاروں میں گردنیں جھکا لی, اور جو عالم ارواح میں تھے قیامت تک اللہ کے ولی جو آنے والے انہوں نے عالم ارواح میں گردنیں جھکا لی. اتنا پاورفل اللہ کا ولی سرکار غوث اعظم ہمارے عقیدے میں. ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. غوث اعظم نے یہی امتحان شروع کر دیا. عالم صاحب کھڑے ہیں پیچھے, عالم صاحب کھڑے ہیں پیچھے. توجہ, غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. تلوک پوری والوں یہ بتاؤ کہ وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پکا بتانا, بالکل گڑبڑ نہ ہو جائے. پکا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایسے نہ کرنا. ہم نے پوچھا ایک جگہ بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں, ایک پھٹی ہوئی پینٹ کا کھڑا ہو گیا, بولے حضرت ہمارے یاد ہے. میں نے بیٹے بتائیے, بولے مسجد مدرسہ قرآن شریف. ارکان اسلام بھی یاد نہیں. ارکان اسلام میں 5. کتنے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نماز روزہ حج زکات. کتنے ہو گئے؟ ہم پر 5, ہمارے نبی پہ 4. نبی پہ کتنے؟ اب اگلی بات سنو. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد نہ کلا نہیں, ناک میں پانی. توجہ بہت باریک سے سننا ہے. جن لوگوں نے میرے یوٹیوب پہ تقریر سنی ہوگی وہ بول جائیں گے ناک میں پانی, بعد میں کلا. عالم صاحب پیچھے کھڑے, دماغ کی ہٹ گئی یار. 100 کلومیٹر کا سفر سارا برباد ہو گیا. لو کے تھپیڑے ہیں, گرم ہے, ریگستان کی وادیاں, 100 کلومیٹر کا پیدل چلنا. سنا تھا بڑا تقویٰ, بڑا علم ہے, بڑی پرہیزگاری, بڑی کرامتیں. ان پہ تو وضو بھی نہیں ہے, ان پہ تو وضو کرنا بھی نہیں. بولے سننا تو کلا کرنا, ناک میں پانی ڈال لے. بعد میں کلا, واپس جانے لگے. توجہ, ہم نہیں جا رہے ہیں مولانا صاحب. جیسے ہی واپس قدموں کو کھینچا, سرکار غوث اعظم وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے. مسکرا کے فرمایا مولانا کیسے ہوا تھا آنا, کچھ تو فرمانا. دلی والوں اب تو بول جانا. مولانا کیسے ہوا آنا؟ پلٹ کے بولے السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے کیسے جا رہے ہو مولانا صاحب, کیوں آئے تھے؟ جب بڑے پیر صاحب نے پوچھا, کہا حضور آپ سے ملاقات کے لیے آئے. تو بولے پھر؟ بولے سنا تھا کہ بڑا تقویٰ ہے, بڑا علم ہے, بڑی پرہیزگاری ہے, بڑی کرامتیں ہیں. بولے حضرت آپ پہ تو وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے. عالم ہوتا, سامنے کون ہے؟ ولیوں کا سردار, معمولی نہیں ہے, ولیوں کا سردار. عالم صاحب کیا بولے؟ آپ پہ تو وضو بھی نہیں ہے. مسکرا کے سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا وضو کا طریقہ آپ بتا دو. آئے ہائے ہائے, وضو کا طریقہ. عالم صاحب کہنے لگے حضرت ہاتھ دھونے کے بعد سنت کلا کرنا, بعد میں ناک میں پانی. مگر آپ نے اس کا برعکس, یعنی پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا, یہ سنت کے خلاف ہے. غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے؟ بولے میری لائبریری میں, میرے گھر پہ جتنی مسائل کی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں یہی طریقہ ہے. ساری کتابوں میں
یہی طریقہ ہے. غوث اعظم نے فرمایا کتنا سفر کر کے آئے ہو؟ بولے 100 کلومیٹر. بولے ٹھہر جاؤ، ایک نگاہ ولایت ڈالی. تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے. ایک نگاہ ولایت ڈالی. 100 کلومیٹر توجہ، 100 کلومیٹر پہ مولانا کے گھر میں جتنی کتابیں رکھی تھی ساری بغداد میں منگوا لی. غوث اعظم نے فرمایا مولانا کتاب کس کی ہیں؟ بولے حضور میری ہیں. بولے دکھاؤ. پہلی کتاب کھینچی. توجہ ہے، پہلی کتاب کھینچی وضو کا طریقہ چٹولا. کتاب مولانا کی، طریقہ بغداد والے کو. کتاب مولانا کی، طریقہ پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا. رکھ دی. دوسری نکالی کتاب یہ بھی مولانا کی، طریقہ بغداد والے کو. تیسری، امتحان تو امتحان ہے، تیسری نکالی، چوتھی نکالی، ساری کتابوں میں وہی طریقہ. بڑے پیر نے فرمایا مولانا اب بولو بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہماری؟ مولانا جھنجلا کے کہنے لگے حضرت کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات میری ٹھیک ہے. پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی. 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، ختم کر لیں، پوری کر دوں بات. کیسٹ سمجھ رہے ہو کہ کیسٹ چل رہی ہے؟ یہ تمہاری مسکراہٹ نے تقریر کرا دی ہے. سچ بتا رہا ہوں میں، ہم 1 گھنٹے سے اوپر کبھی نہیں کرتے ہیں، بس 1 گھنٹہ 10 منٹ. مگر واقعی آپ کی مسکراہٹ میرے لیے پیٹرول کا کام کر رہی ہے. ایک نئی تازگی، ایک نیا جذبہ ہے. اللہ خوش رکھے، اللہ شاد آباد رکھے، اللہ ترقیوں سے نوازے. میرے دل کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور مسافر کی دعا اللہ قبول کر لیتا. میری کوئی اوقات نہیں ہے. سنیں محبت کے ساتھ. غوث اعظم نے فرمایا مولانا ذرا بات بتاؤ تمہاری ٹھیک ہے کہ ہماری ہے؟ بولے حضرت کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات تو میری ٹھیک ہے. پہلے کلا ہی ہے بعد میں ناک میں پانی ہے. ایک نگاہ ولایت ڈالی، زمین پہ سے نگاہ ولایت ڈالی، زمین پھٹی. جلال والی نگاہ ڈالی، جابر بھائی زمین پھٹی. غوث اعظم نے فرمایا زمین مولانا کو پکڑ لے. ناف تک دبا لیا زمین نے. کتنا دبایا؟ ناف تک. غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہماری؟ عالم صاحب کہنے لگے حضرت چاہے کچھ بھی ہو جائے بات تو تھوڑا سا بول دیں گے، بات تو میری ٹھیک ہے. پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی. بڑے پیر نے ایک نگاہ ولایت اور ڈالی، زمین اور پھٹی. بولے مولانا کو اور پکڑ. مولانا کتنے دبے ہیں؟ کتنے مسکرا رہے ہیں؟ مولانا دب رہے ہیں تو سب مسکرا رہے ہیں. مفتی صاحب ہنسو مت. کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے غوث اعظم ایک بار اور کہتے ہیں مولانا گڑم. اچھا دبا دیں نکل دیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ. اللہ خوش رکھے. جب گلے تک دبے بڑے پیر نے فرمایا مولانا اب بولو بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہماری؟ پہلے کلا کہ پہلے ناک میں پانی. عالم صاحب کہنے لگے چاہے جان چلی جائے بات تو میری ٹھیک ہے. پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی. اب بڑا جملہ اہل علم کی توجہ کا طالب جو علمی حضرات وہ جملے پہ غور کریں. بڑے پیر نے فرمایا مولانا اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دو تب. بول دو بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ. اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دو تب. عالم صاحب دبے دبے بولے دکھاؤ. بڑے پیر نے فرمایا مولانا نظریں اٹھاؤ. دبے دبے جیسے ہی نظریں اٹھائیں سارے حجابات کے پردے پھٹ گئے، سارے پردے چاک ہو گئے.
سامنے لوہے محفوظ نظر آنے لگا. بولے مولانا پڑھ لو. جب لوہے محفوظ پہ پڑھا تو لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے. اب جملہ دیکھیں. بڑے پیر نے فرمایا مولانا اب بولو بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہماری؟ توجہ. عالم صاحب کہنے لگے حضرت وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر بات میری ٹھیک ہے. توجہ ہے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر بات میری ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا زمین کو حکم دیا زمین چھوڑ دے. زمین نے مولانا کو چھوڑ دیا. نکل کے باہر آئے. بڑے پیر نے فرمایا مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے, ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے مگر جب تک توجہ مگر جب تک تمہارے جیسے عالم حق کہنے والے اس دنیا میں موجود ہیں کوئی میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا. لگاؤ مجھ میں سے نعرہ یار کھڑے. اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. توجہ ہے. جب تک تمہارے جیسے حق کہنے والے عالم دنیا میں موجود ہیں کوئی میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا, گمراہ نہیں کر سکتا. تبھی تو میرا امام بریلی کی شان مسکرا کے سنیت کی جان علم کی چٹان 14ویں صدی میں 1000 کتاب لکھنے والا مجدد اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ. اب تمہیں قسم اگر نہ بولو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے. کبھی زندگی نے وفا کی تو بات پھر ہوگی تو اپنے علماء کا ساتھ دیجئے, اپنے علماء سے محبت کیجئے. میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا یار ان علماء کا کتنا احسان ہے, کتنی فکر ہے ان کی, کتنی سوچ ہے ان لوگوں کی, یہ کتنی محبت کتنے خلوص سے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, دین کی باتیں بتاتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. آج مولانا جابر صاحب نے, کیا نام ہے امام صاحب کا آپ کے, مولانا جابر صاحب. حضرت کتاب کب چھپے گی؟ 100 کا نوٹ دیجیے ہمیں. کب چھپے گی کتاب؟ 20 صفحات پہ لکھنے والا کوئی اور نہیں آپ کا امام ہے یار. یہ خیرات ہمیں بریلی سے ملی ہے. سبحان اللہ. یہ قلم اٹھانے کے طریقے ہمیں بریلی کے مجدد نے بتائے ہیں. حضرت کی کتاب چھپے گی, آپ کے امام صاحب ہے, میری طرف سے اس کتاب کو چھاپنے کے لیے 100 روپے پیش کرتا ہوں. اب آپ لوگوں میں سے کون سا عاشق ہے جو کھڑے ہو کے آ جائے اور مجھ سے زیادہ, میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, مجھ سے زیادہ انشاءاللہ العزیز میری طرف سے یہ 100 کتابیں خرید کے میں آپ لوگوں میں بانٹوں گا. سبحان اللہ. جو ہے نا یہ غیبت دور ہو جائے. اچھی کالونی کے لیے ایک بہترین میسج ہے کیونکہ غیبت سے دوری کالونی کی بہترین آبادکاری کے لیے ذریعہ بنتا ہے. اس کتاب کی چھپائی کے لیے نیک کام ہے. سب سے پہلے میں نے اپنی طرف سے 100 روپے کا ہدیہ اس کے لیے جمع کیا تاکہ یہ کتاب کے چھپنے میں جو یعنی کہ پیسہ خرچ ہوگا, رقم خرچ ہوگی, اس کے لیے میں آپ کی محبت سے گزارش کروں گا چند لوگ کھڑے ہو جائیں, نوجوان بھائی جو بھی آپ کے بس کی 100 200 500. کیا نام ہے آپ کا؟ افضال بھائی, ماشاءاللہ.
اچھا شفیع بھائی نے 200 روپے دیے ہیں، اللہ خوش. ارے بیٹا بھی آیا، بچہ چھوٹا سا بچہ آیا، 50 روپے، اللہ خوش رکھے. 200 روپے ہمارے بھائی نے. 100 کا نذرانہ بھی ہے جو بچے دے رہے ہیں، 500 والے بھی ہیں ماشاءاللہ، 1000 والے بھی ہیں. اللہ خوش رکھے. دیکھو ہماری بیٹیا آئی ہے، اللہ سلامت رکھے. اللہ اس بچی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. 100 روپے، 50 روپے، 50 روپے کا ہدیہ ماشاءاللہ. اور آ جائیں، ماں بہنیں بھی حصہ لے سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بھجوا سکتی ہیں ماشاءاللہ. اس بچے نے 50 روپے کا ہدیہ پیش کیا ہے، اللہ خوش رکھے. جو لوگ فون پہ چلاتے ہیں وہ حضرت کے فون پہ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جب یہ کتاب چھپے گی تو پھر میں آؤں گا، جب کتابوں کا اعلان تب کروں گا انشاءاللہ. ابھی چھپنے دو، چھپنے کے بعد پھر آئیں گے انشاءاللہ اور بانٹنے کے لیے. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے ماشاءاللہ. اللہ ترقیوں سے نوازے ماشاءاللہ. یہ بیٹیاں بھی آ رہی ہیں ہماری، اللہ خوب ترقیوں سے نوازے ماشاءاللہ، شاد آباد رکھے. اللہ ان بچیوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لاؤ بیٹا، لاؤ لاؤ، سبحان اللہ. لیجئے لیجئے حضرت، جلدی جلدی کریے گا ماشاءاللہ. بہت اچھے بچے ہیں، 10 10 20 جو بھی آپ حضرات کی بس کی وہ لائیے. اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ سب کو کروڑ پتی بنائے، اللہ خوب ترقیوں سے نوازے. آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ محشر ماشاءاللہ. نہیں اب نہیں مرنا تھوڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ. آئیے، میری بہن نے 100 روپے پیش کیے ہیں. وعلیکم السلام. بیٹیاں نے 100 روپے پیش کیے ہیں، اللہ خوش رکھے. لاؤ بیٹا، لاؤ بیٹا، لاؤ بیٹا ماشاءاللہ. جو بھی جس کے بس کی ہے، جو بھی جس کے بس کی ہے وہ دے دو. ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. اگر 5 روپیہ بھی ہے تو کتاب میں جائے گا، کتاب چھپے گی ماشاءاللہ. اللہ مولانا جابر صاحب کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ انہیں خوش رکھے، شاد آباد رکھے. بہت اچھا مجمع ہے، سماعتیں بہت اچھی ہیں. جو میں نے کہا ہے اس پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلحاظ بشریت کوئی خامی، کوئی لغزش ہو گئی، اعلانیہ توبہ کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا باد رہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اعلان ترنت سلام.